الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له لا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله مولانا العظيم۔ قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت قرآن مجید کے 14ویں پارے کی ایک آیت کریمہ، مشہور آیت کریمہ تلاوت کرنے کی اللہ رب العالمین نے توفیق بخشی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، تحقیق کے ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کو ہم نے ہی نازل کیا ہے۔ قرآن مجید یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی آخری کتاب ہے۔ جو آدمی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ آسمان سے نازل ہونے والی ہر کتاب کو ایک ہی وقت میں پوری کی پوری کتاب کو اللہ نے نبی کو دے دیا ہے۔ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، چھوٹی ہو یا بڑی کتابیں، پوری کی پوری کتاب ایک ہی وقت میں اللہ نے جس کو دینا ہے اس نبی کو دے دیا۔ قرآن مجید ہی ایک ایسی واحد کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ جیسا موقع بموقع کسی سوال کے جواب میں، کسی دشواری کے حل کے لیے کوئی اشکال پیش آیا، اسے دور کرنے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا۔ یہ شریعت آخری شریعت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آخری نبی ہیں۔ یہ کتاب آخری کتاب ہے، یہ امت آخری امت ہے۔ اس امت کے بعد کوئی امت نہیں، اس شریعت کے بعد کوئی شریعت نہیں، اس کتاب کے بعد کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری نبی ہیں۔ اب کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت ہے۔ دین کامل و مکمل ہو گیا ہے۔
اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی جانے والی کتاب ایک ہی کتاب ہے، وہ قرآن مجید ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس کے آگے فرمایا، یہ میں نے اس لیے سمجھایا ہے کہ آگے ایک اور بات سمجھانا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے ہی قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے۔ نزلنا کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنا، ایک آیت، کبھی آدھی آیت، کبھی ایک رکوع، کبھی چھوٹی سورت، کبھی چند آیتیں ایسا نازل ہو گئی۔ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دنیا کی پوری دشمن طاقتیں پہلے دن سے اس کوشش میں ہیں کہ قرآن مجید کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے۔ آپ کو قصہ سناتا ہوں میں ایک دستار بندی کے جلسے میں شریک تھا، بنگلور ہی کے ایک دستار بندی کے جلسے میں ہمارے ملک کے مشہور عالم دین مولانا سجاد نعمانی صاحب اس میں موجود تھے۔ انہی کے آنے کی وجہ سے میں بھی گیا تھا۔ روس میں جب دہریوں کی حکومت تھی تو مدارس پر، مساجد پر اور قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے پر مکمل حکومت کی طرف سے پابندی تھی۔ پولیس باقاعدہ گلیوں میں، راستوں پر گھومتی تھی کہ کہیں قرآن مجید کوئی پڑھتا ہوا، پڑھاتا ہوا، سمجھاتا ہوا ملے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جاتا تھا، اریسٹ کر لیا جاتا تھا۔ جب روس کے دو ٹکڑے ہوئے، اللہ نے اس کی طاقت کو ملیامٹ کر دیا۔ اچانک کیا دیکھی دنیا نے، دنیا کی آنکھوں نے یہ عجیب منظر دیکھا۔ اللہ کے اس وعدے کا اثر، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ معجزہ، ہزاروں حکومت ٹوٹتے ہی ہزاروں لاکھوں فض روڈوں پر نکل آئے۔ کہاں سے آ گئے؟ آسمان سے گرے یا زمین سے جو ہے زمین نے ان کو اگایا؟ اب دیکھتے ہیں کہ چند دن پہلے تک پورے روس میں کوئی حافظ نہیں، کوئی عالم نہیں۔ حکومت کے ٹکڑے ہوتے ہی کیا دیکھا دنیا نے؟ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں حفاظ علماء روڈوں پر نکل آئے۔ اسی زمانے میں ایک جماعت روس سے دلی آئی۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ زمانہ تھا، حضرت با حیات تھے۔ تو مولانا سجاد صاحب کو حضرت نے ایک اس جماعت کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب ہم حلقے میں بیٹھے تو تعارف ہوتا ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں کے ہیں، آپ کا نام کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں۔ اس طرح ایک باپ اپنے 4 یا 5 بچوں کے ساتھ اس جماعت میں شریک تھا۔ تو اس نے حضرت کو اپنی کارگزاری سناتے ہوئے یہ کہا کہ جب وہاں قرآن کے پڑھنے پڑھانے پر پابندی تھی تو ہمارا طریقہ یہ تھا کہ فجر کی نماز کے بعد ایک جنازہ لے کر کے ہم جاتے تھے قبرستان کی طرف۔ حضرت نے یہاں سنایا تھا مشکات العلوم میں، تارا منڈل میں یہ قصہ۔ سارے لوگ جن کو قرآن مجید پڑھنا ہوتا تھا وہ ساتھ جاتے تھے۔ ایک جنازہ ہے باقاعدہ، جنازے کو کندھوں پر لے کر قبرستان جاتے ہیں۔ وہاں ایک قبر کھودی ہوئی ہے، کئی اور 2 آدمیوں کو قبرستان کے مین گیٹ پر جو ہے وہ ٹھہرا دیا نگرانی کے لیے۔ اور وہ قبر میں ایک استاد ایک شاگرد اتر جاتے ہیں اور استاد پڑھاتا ہے، شاگرد پڑھتا ہے۔ دوسری قبر اس میں ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے۔ تیسری قبر ہے، اس میں ایک استاد ہے، ایک شاگرد ہے۔ اچھا، ان کے کچھ کوڈ تھے، جب کوئی حکومت کا آدمی آتا تھا تو وہ اشارہ کرتے تھے، تو سارے لوگ قبر میں مٹی ڈال کر قبر کو بند کر دیتے ہیں۔ آدمی آتا دیکھتا، پھر اس کے بعد چلا جاتا کہ کوئی مر گیا ہوگا، دفنا دیا گیا ہے۔
جیسے ہی جاتا پھر قبر کو کھودا جاتا، پھر اس میں ایک استاد ایک شاگرد اترتے ہیں اور پھر قرآن مجید کے یاد کرنے کرانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس جماعت میں جو وہ قاری صاحب تھے انہوں نے بتایا کہ میں ان بچوں کا باپ ہوں، میں بھی حافظ ہوں، یہ میرے 4 بچے بھی حافظ ہیں، ہم پانچوں کے پانچوں نے قبر میں قرآن مجید حفظ کیا ہے۔ یہ اللہ کے اس وعدے کا اثر ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، ہم نے اس کلام مجید کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، فرشتوں کے ذریعے سے نہیں۔ آپ کو ہم یہ اعزاز بخشیں گے، آپ کو ہم یہ عزت دیں گے، آپ کے سینوں کو ہم آپ کے سینوں کا ہم سلیکشن کریں گے، انتخاب کریں گے، جیسے انبیاء کا انتخاب ہوتا ہے، حفاظ کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے، ہزاروں لاکھوں سینوں میں سے چند سینوں کا جو ہے وہ انتخاب ہوتا ہے، اور اس سینے میں اللہ اپنا کلام مجید کو محفوظ فرماتے ہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ دنیا نے بہت کوشش کی قرآن مجید کو مٹانے ختم کر دینے کی، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے وہ ہوتی ہے نا اسپرنگ، جتنا دباؤ گے اتنی قوت سے اوپر جائے گی۔ یہ اسلام کی فطرت ہے اور ہر زمانے میں لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ آج ہمیں ماشاءاللہ پورے عالم اسلام میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مدارس ہیں۔ ہر دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہر لمحہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قرآن مجید کا وعدہ ہے اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے۔ اور پھر یہ حضور کا معجزہ ہے، کوئی بظاہر ان کا کوئی مستقبل نہیں، فیوچر نہیں، ان کی کوئی بڑی تنخواہ نہیں، اور قوم کی طرف سے اور پھر حکومت کی طرف سے ان کو کوئی وظیفہ نہیں اور ان کا کوئی اکرام نہیں، لیکن اس کے باوجود ایک فطرت ہے، ایک دلوں کو مجبور کیا جا رہا ہے قرآن مجید کے یاد کرنے کے لیے، اور اساتذہ معمولی تنخواہوں پر قرآن مجید کے پڑھانے کو خوش نصیبی اور سعادت سمجھ رہے ہیں۔ یہ حضور کے اسی معجزے کا اثر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو قرآن مجید نے کہا انا نحن نزلنا الذکر، یہ قرآن، یہ جو حفاظ ہیں قرآن مجید کے یاد کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ کے سرکاری لوگ ہیں، سرکاری لوگ۔ میرا ارادہ یہ اس لیے ہوا کہ ہمارے ہاں 16 دسمبر کو ایک جلسہ دستان بندی عظیم الشان جلسہ منعقد ہونے والا ہے۔ وہاں بہت کم علماء کو بیان کرنے کا موقع ملے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ذہنوں میں یہ بات آنی چاہیے کہ کیا جلسہ ہے، یہ دستار بندی کیا چیز ہے، اس کی کیا فضیلت ہے قرآن مجید کے حفظ کرنے کی، اور اللہ نے محلے والوں سے، ذمہ داروں سے، کمیٹی والوں سے اور پھر اساتذہ سے کتنا بڑا کام لیا ہے، اس کا ایک ہلکا سا ایک نمونہ، ایک رپورٹ پیش کرنے کا میرا آج ارادہ ہے۔ میں آپ کو ترتیب سے حدیثیں سناتے جاؤں گا، اس لیے کہ بہت طویل گفتگو کرنے کا یہ موقع بھی نہیں ہے، اکابر آ رہے ہیں، آپ حضرات ذرا جلدی تشریف لائیے، مختلف اکابر کے زبانوں سے آپ کو اپنے اپنے انداز میں سننے کا موقع ملے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ترتیب سے سنیے، میں نے تقریباً 17 حدیثوں کو کوٹ کیا ہے، اور ساری کی ساری حدیثیں سند کے اعتبار سے معتبر روایتیں ہیں، آپ اسے غور سے سنیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جانتے بھی ہو تم میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ اگر یہ سوال ہم سے ہوتا تو معلوم نہیں ہمارا کیا جواب ہوتا۔ کوئی کہتا ڈاکٹر ہم میں کا سب سے بہترین آدمی ہے، اور کوئی کہتا کہ بادشاہ ہم میں سب سے بہترین آدمی اس لیے کہ خزانوں کا وہ مالک ہے، کوئی کہتا انجینئر سب سے بہترین آدمی ہے، کوئی کہتا کہ جو سب سے بڑا مالدار وہ امت کا سب سے بہترین آدمی ہے۔ آئیے آج سنیے، اس زبان سے سنیے کہ
جس زبان سے سچی زبان لوگوں نے آسمان کے نیچے کبھی نہیں سنی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور ایک بات غور سے سنتے چلیے، اس مسئلے کا تعلق عقیدے سے ہے. خیرکم، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو قرآن مجید پڑھے اور پڑھائے. یہ اللہ کا کلام سب سے اعلیٰ درجے کا کلام ہے، اور اس کے پڑھنے والے اور اس کے پڑھانے والے، اس کے سمجھنے والے، اس کے سمجھانے والے دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. اس میں کسی شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے. دنیا کے وی آئی پی پرسنس، کہتے ہیں نا یہ وی آئی پی آدمی ہے، ویری امپورٹنٹ پرسن، سب سے بہترین آدمی، سب سے اہم ترین آدمی. حضور فرماتے ہیں جانتے ہو وی آئی پیز کو، جانتے ہو ویری امپورٹنٹ پرسن، سب سے اہم ترین آدمی کون ہے؟ یہ دیکھو یہی وہ لوگ ہیں جن کا جن کے ٹوپیاں میلی، جو پھٹی چٹائیوں پر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ اعلان سنایا ہے، دنیا والوں کو سمجھایا ہے، دنیا والوں کو کہ تمہیں یہ سمجھنا چاہیے اگر کوئی دوسری بات تمہارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا اثر ہمارے اخلاق سے، کردار سے ظاہر ہونا چاہیے. یہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ ہیں. مال کے اعتبار سے نہیں، ہو سکتا ہے کہ حافظ غریب ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس بنگلہ نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس کار نہ ہو سکتا ہے اس کے پاس عمدہ کپڑے نہ ہو سکتا ہے اس کے چپل معمولی ہو سکتا ہے اس کے ہاتھ میں واش نہ ہو سکتا ہے وہ روٹی چٹنی کھاتا ہو. لیکن حضور فرماتے ہیں قبر کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، حساب و کتاب کے اعتبار سے، فرمایا دنیا کا سب سے بہترین آدمی یہ ہے جو قرآن مجید پڑھتا ہے، وہ پڑھاتا ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ فرمایا. ابھی دستار بندی ہوگی، یہاں کی عوام، محلے والے، کمیٹی کے ذمہ دار احباب، اساتذہ، آنے والے مہمان حفاظ کو مبارکباد دیں گے، مبارکبادی دیں گے، کہیں گے مبارک ہو. حافظ کے گلے مل کر کہیں گے، اور حافظ کے والدین کو مل کر کہیں گے مبارک ہو تمہارا بچہ حافظ ہو گیا. آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، دارمی کی ایک حدیث ہے. دارمی حدیث کی ایک کتاب ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے، زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور یاسین کی تلاوت کی. اللہ نے کی طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، سورہ یاسین کی تلاوت کی، 2 سورتوں کی تلاوت کی. فرشتوں نے جب سنا فلما سمعت الملائکہ، اور کہا طوبیٰ لأمۃ ينزل هذا علیہا، فرشتے کہیں گے خوشخبری ہے اس امت کے لیے جس امت پر یہ قرآن مجید نازل کیا جائے گا. طوبیٰ لأجواف تحمل هذا، مبارکبادی ہے ان دلوں کے لیے جو دل اس کو یاد کریں گے. مبارکبادی ہے ان حفاظ کے لیے اس قرآن مجید کا حفظ کریں گے. فرشتے خوشخبری دیں گے، فرشتے مبارکبادی دیں گے. اور انہوں نے کہا وہ طوبیٰ لألسنۃ تتکلم بہذا، خوشخبری ہے، مبارکبادی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کلام پاک کی، اس عظیم الشان کلام پاک کی، جو اس مبارک اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کریں گے. اللہ اکبر. ہم تو اب دے رہے ہیں، زمین و آسمانوں کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے فرشتوں نے حفاظ کو مبارکبادی دی ہے. کیا خوش نصیب ہیں وہ سینے جن کو اللہ کی ایک پاک مخلوق. اور ایک بات بتاتا چلوں، فرشتے اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو مبارکبادی نہیں دیتے. اس کا مطلب فرشتوں کو یہ کہا گیا ہے کہ مبارکبادی دو، یہ امت کے بہت بڑے لوگ ہیں. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی کا حافظ قرآن کا انتقال ہو جاتا ہے، اس مرحلے سے ہر آدمی کو گزرنا ہے. جب انتقال ہو جاتا ہے تو قرآن مجید جو اس کے سینے میں ہے وہ آ جاتا، نظر تو نہیں آتا ہمیں،
حدیث میں ہے، اور یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کسی نے اس حدیث پر کلام نہیں کیا، اس کا مطلب یہ حدیث قابل استدلال ہے۔ علماء کے لیے عرض ہے میری یہ بات، تو وہ انتقال ہوتے ہی وہ قرآن مجید آ جاتا ہے اس کے سینے کے پاس، اور جب اس کو نہلا کر کفنایا جاتا ہے تو کفن اور سینے کے بیچ میں وہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب اسے قبر میں اتارا جاتا ہے تو قرآن مجید ایک نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں وہ آ جاتا ہے، اور جب وہ منکر نکیر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہٹو، تم کون ہو؟ تو کہے گا تم کون؟ تم اپنا کام کرو، تم سوال کرو، جواب حاصل کرو، اور تم اپنا کام کرو۔ بھائی ہم تو نہیں جاتے، ہم تو اسے چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ساری زندگی جس سینے نے ہماری حفاظت کی ہے، ساری زندگی جس زبان نے ہماری تلاوت کی ہے، ہم اسے قبر میں تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے، ہم تنہا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہاں تک کہ منکر نکیر، آپ کو حیرت ہوگی سن کر پوری باتیں میری، ارے منکر نکیر ویسے چھوڑ دیں گے؟ یہ سارا ایک مکالمہ، اللہ نے یہ ایک منظر پیش کیا ہے ایسا قرآن مجید کی عظمت بتانے کے لیے۔ منکر نکیر سوال جواب کر کے واپس چلے جائیں گے، تو یہ جو قرآن مجید نوجوان، خوبصورت نوجوان کی شکل میں آیا تھا، وہ جنت سے ریشم کا بستر لے کر آئے گا۔ اس ریشم کے ہماری جو گادی ہوتی ہے نا، گادی، اس میں کیا ہوتی ہے؟ روئی بھری جاتی ہے، اس میں مشک بھرا جائے گا۔ جنت تک بستر لایا جائے گا، اس میں مشک بھرا ہوا ہوگا، اور وہ قبر میں بچھا کر اس حافظ قرآن کو سلا کر تشریف لے جائے گا، اور عذاب کو قریب نہیں آنے دے گا۔ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر ایک حقیقت ہے، اس کا انکار گمراہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، چوتھی حدیث ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن وہ ہوگا، یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایسے موقع پر یہ جن کے سینوں نے قرآن مجید کو حفظ کیا ہوگا، جو حافظ قرآن ہوں گے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر آدمی پریشان۔ ایسے موقع پر عرش کے سائے کے نیچے حافظ قرآن کو جگہ دی جائے گی۔ یہ اللہ کا قرب کا مقام ہے، عرش۔ اور پھر انبیاء کے ساتھ، اور پھر جو برگزیدہ لوگ ہوں گے پوری دنیا کے، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے جو نیک لوگ ہوں گے، ان کے ساتھ حافظ قرآن کو جوڑ دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہم اور کہاں انبیاء کی مبارک ذاتیں، مبارک ذوات مقدسہ، حافظ قرآن۔ کیا حافظ قرآن ہوا؟ کیا اس نے اللہ کے کلام کو یاد کیا؟ کوئی دیہاتی کا بچہ ہوگا، کوئی کسان کا بچہ ہوگا، کوئی معمولی تاجر کا بچہ ہوگا، کوئی مزدوری کرنے والے کا بیٹا ہوگا، کوئی یتیم بچہ ہوگا، لیکن قرآن مجید کے حفظ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا حشر انبیاء کے ساتھ فرمائیں گے۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشارہ سمجھتے چلیے، یہ سارا معاشرہ، یہ سارا معاملہ تو ہوگا قیامت میں۔ اچھا، قیامت میں انبیاء کے ساتھ حشر اس کا ہوگا جس کا حسن خاتمہ ہوا ہوگا، اور کلمے والی موت جس کو نصیب ہوئی ہوگی اس کو انبیاء کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ کلمے والی موت ضرور نصیب فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، کیا عجیب فضیلت ہے۔ ایک بچہ آیا مدرسے میں قرآن مجید حفظ کرنے کے لیے، ابھی شروع ہی کیا تھا کہ چند دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ اکبر۔
کہتے ہیں کہ قبر میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا. وہ فرشتہ اسے قبر میں قرآن مجید کو یاد کرائے گا. اور روضۃ الارواح کی روایت ہے یہاں تک کہ اس کا قرآن مکمل ہو جائے گا. جب قبر سے اٹھے گا, جب قبر میں گیا تھا حافظ نہیں تھا, لیکن جب قبر سے اٹھے گا تو حافظ بن کر کے اٹھے گا. اللہ اکبر. جب اٹھے گا حافظ بن کر کے اٹھے گا. فرشتہ قبر میں اس کی اللہ تعالیٰ فرشتے کو استاد بنا دے گا. کیا اکرام ہے, کیا اعزاز ہے, کیا عزت ہے, کیا عظمت ہے حفاظ کی. اللہ اکبر. اور ایک عجیب و غریب فضیلت یہ فضیلت کو تو میں نے بھی پہلی مرتبہ پڑھا ہے. بہت عجیب و غریب منظر ہوگا میدان محشر کا. حساب و کتاب ہوگا اور ترازو رکھی جائے گی. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ترازو رکھی جائے گی, اعمال تولے جائیں گے. اس دن حافظ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. حافظ کا حساب و کتاب نہیں ہوگا. حافظ کو حساب سے بے فکر کر دیا جائے گا. جو باعمل حافظ ہوگا, جس نے اللہ کے حرام کو حرام, جس نے اللہ کے حلال کو حلال سمجھا ہوگا اور با اخلاق ہوگا, اس کو حساب سے بے فکر کر دیا جائے گا. اور حضور نے آگے فرمایا کہ سارے لوگوں کو تمہارا حساب و کتاب کی اور پھر پل صراط کی فکر دامنگیر ہوگی. ایسے نازک موقع پر ان کو کہا جائے گا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم کو جنت والوں کا سردار بنا دیا جائے گا. اللہ اکبر. صرف جنت ہی نہیں, جنت والوں کا تمہیں سردار بنا دیا جائے گا. اور ہم تم کو عزت عطا کریں گے. دنیا والے تم کو معمولی سمجھ رہے ہوں تو سمجھ رہے ہوں گے, جس نے اس کائنات کو بنایا ہے اس کی طرف سے یہ اعزاز اس موقع پر کیا جائے گا جہاں اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں ہوگی. حدیث پاک میں ہے, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حفاظ اللہ کے دوست ہیں. حفاظ اللہ کے دوست ہیں. ان کی توہین کرنے والوں پر فرشتوں نے لعنت فرمائی ہے. اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے ایک باپ نے اپنے بچے کو قرآن مجید حفظ کرنے کا موقع عنایت کیا. بچہ حافظ ہو گیا تو اس بچے کے باپ کو قیامت کے دن اس حالت میں اس کا باپ آئے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا. نہایت خوبصورت حسین و جمیل چہرہ ہوگا. اور میدان محشر میں لوگ دیکھ کر کے پہچان لیں گے کہ یہ حافظ قرآن کا والد آ رہا ہے. اللہ اکبر. اور پھر حافظ قرآن سے کہا جائے گا پڑھیے. بچہ ایک آیت پڑھے گا بچہ, اور باپ کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا. بچہ پڑھے گا دوسری آیت, باپ کا دوسرا درجہ بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ بچہ پورا قرآن پڑھے گا. یہ 6666 آیتیں, ہر آیت کے بدلے میں باپ کا ایک درجہ بڑھا دیا جائے گا. عجیب و غریب اعزاز ہوگا وہاں قیامت کے دن. یہ حدیث بڑی عجیب و غریب حدیث ہے. ترمذی کی, مسند احمد کی صحیح ترین روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ حافظ قرآن کو میدان محشر میں انبیاء بھی سفارش کریں گے, اولیاء بھی سفارش کریں گے, علماء بھی سفارش کریں گے. اس میں حفاظ کا بھی ایک طبقہ ہوگا. ایسے 10 آدمی جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے, جن کو جہنم میں بھیجنے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے, ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں حافظ کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اپنے خاندان میں سے
ایسے 10 افراد کی جن پر جہنم واجب ہو چکی، وہ سفارش کرے اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. قبول کرنا ہے، اسی لیے اجازت دی گئی ہے. اسی لیے ان کے ساتھ اکرام کا، محبت کا، عزت کا، خدمت کا معاملہ کرنا چاہیے. قیامت میں یاد رکھیں گے. ابھی ہمارے پاس دستربندی ہونے والی ہے، اس گھر کے 6 بچے حافظ ہیں. 6 بچے. ایک بچے کا حفظ تو مسیح روم میں ہوا، اس کے بعد وہ بچہ ڈاکٹر بنا، ایم ڈی پریکٹس کر رہا ہے. اس کے بعد کے 5 بچے ہمارے مدرسے میں حافظ ہوئے. اب اس دستار بندی میں ان 5 بچوں کی بھی دستار بندی ہوگی، 5 بھائیوں کی ایک ساتھ دستار بندی ہوگی. اس میں سے ایک بھائی نے جو نیٹ کا ایگزام لکھا، اسے MBBS کی فری سیٹ بلاری میں ملی ہے، وہاں پڑھ رہا ہے بھی، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ. اور ہمارا ایک بچہ IAS کی تیاری بھی کر رہا ہے. ہم دنیاوی تقاضوں سے غافل نہیں ہیں. اب باصلاحیت بچوں کو لائیے، ہم پڑھانے تیار ہیں. اور ایک عجیب و غریب فضیلت حدیث میں آئی ہے. حافظ قرآن کو بلایا جائے گا، کہا جائے گا پڑھیے. میرے استاد مفتی محمد اسلم صاحب ابھی آ رہے ہیں جلسے میں انشاءاللہ، میں نے ان سے پنامہ پڑھی ہے فارسی کی. ایک جلسے میں بھائی دستار بندی کی ان کے ساتھ شریک تھا. اس حدیث کی تشریح، پہلے حدیث سن لیجئے. حافظ کو یہ کہا جائے گا پڑھیے اور اطمینان سے پڑھیے، جیسے دنیا میں پڑھتے تھے نا، ٹہر ٹہر کر، ایسے پڑھیے، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں. اور وہاں دوسرا کام بھی کیا ہے، کہا جائے گا فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا. پڑھتے پڑھتے جہاں جا کر اٹک جاؤ گے وہی آخری منزل ہے تمہاری جنت میں. پڑھتا جائے گا بچہ، پورا قرآن پڑھے گا. کتنی آیتیں ہیں؟ 6666 آیتیں. جنت کے 2 درجوں کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. اللہ اکبر. اچھا، حضرت نے اس کی تشریح میں ایک عجیب و غریب بات یہ سنائی تھی، مجھے یاد ہے آج تک. مکمل قرآن پڑھ دے گا، اس کے بعد پھر شروع کرے گا، پھر جیسا پھر مکمل قرآن پڑھے گا، پھر درجات بڑھتے رہیں گے، پھر شروع کرے گا، پھر بڑھتے رہیں گے، پھر شروع کرے گا، پھر ختم کرے گا، پھر شروع کرے گا، پھر ختم کرے گا. نہ یہ رکے گا نہ درجات کی ترقی رکے گی. یہ حضرت نے تشریح کی تھی. پڑھتے جاؤ، چڑھتے جاؤ. حافظ کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. نور کا تاج. تاج کسے پہنایا جاتا ہے؟ گنہگاروں کو، بادشاہوں کو پہنایا جاتا ہے دنیا میں تاج. تاج پوشی یہ عزت کا کیا آخری منزل ہے. ترقی کی آخری منزل کیا ہے دنیا میں؟ بادشاہت. تاج پہنایا جائے گا، نور کا تاج. اور بعض روایتوں میں ہے کہ ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے، ایسا تاج کہ جس سورج سے زیادہ چمکتا ہوا تاج، ایسے جیسے سورج گھر میں آ گیا ہو، ایسا چمکتا ہوا تاج والدین کو پہنا جائے گا. تو حافظ کے اکرام کا کیا ٹھکانہ ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ حافظ کے اکرام کا کیا ٹھکانہ ہے. والدین کو بلایا جائے گا حافظ کے، ان کو جنت کے 2 جوڑے پہناؤ، ایسے 2 جوڑے کہ پوری دنیا اس 2 جوڑے کا مقابلہ نہیں کر سکے گی. پوری دنیا کے خزانے دے کر وہ 2 جوڑے نہیں خریدے جا سکتے، ایسے 2 جوڑے دیں گے اللہ. حدیث میں آتا ہے کہ اگر حافظ کسی گناہ کی وجہ سے جہنم میں اللہ کے قانون کی وجہ سے چلے بھی جائے، جہنم کی آگ اس پر اثر نہیں کرے گی. عجیب فضیلت ہے حافظ کی صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ، نبی بھی سفارش کریں گے، فرشتے بھی کریں گے. اس میں
قرآن مجید بھی سفارش کرے گا، اے اللہ اس کو معاف کر دیجئے، اس کی بخشش فرمائیے، اس کو جنت میں داخل کیجئے، اس نے تمہارے قرآن کو یاد کیا ہے، اس کے سینے نے تمہارے قرآن کی حفاظت کی ہے۔ ہاں کہ حدیث میں حضور فرماتے ہیں اتنا بڑا سفارشی ہے، یہ اتنا بڑا سفارشی ہے کہ اتنا بڑا سفارشی تو اس کے حق میں نہ نبی ہوگا نہ کوئی فرشتہ ہوگا، اس لیے کہ نبی بھی مخلوق ہے، لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق نہیں ہے، یہ اللہ کی ذات سے نکلا ہوا یہ کلام ہے۔ ہاں امام احمد نے اسی لیے مار کھائے تھے، یہی وہ جھگڑا تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، میری امت کے سب سے شریف، میری امت کے سب سے باعزت اور معزز عزت دار لوگ جانتے ہو کون ہو؟ حضور نے فرمایا حملۃ القرآن و اصحاب اللیل، یہ قرآن مجید کے حافظ ہیں اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے یہ امت کے سب سے زیادہ عزت دار لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا اشراف امتی حملۃ القرآن و اصحاب اللیل۔ یہ 17 حدیثیں تھی جو میں نے کوٹ کی تھی، باقی اور مختلف صورتوں کی مختلف فضیلتیں ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ اگر مناسب سمجھا جائے گا، موقع ہوگا تو باقی حدیثوں کو انشاءاللہ سنانے کی کوشش کی جائے گی۔ اس لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اساتذہ کے لیے اور مسجد والوں کے لیے، مدرسے والوں کے لیے، کمیٹی کے ذمہ دار احباب کے لیے، محلے والوں کے لیے، پورے علاقے والوں کے لیے، اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا نا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں پر اللہ سکینہ نازل فرماتے ہیں۔ سکینہ یہ ایک ہوا ہے جس میں سکون و اطمینان ہوتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ سکینہ جنت کا ایک تشت ہے، بعض کہتے ہیں اللہ کی ایک خصوصی رحمت کا نام ہے، بعض کہتے ہیں سکون قلب کا نام ہے، وقار ہے، بعض کہتے ہیں سکینہ یہ فرشتوں کو ہی سکینہ کہا جاتا ہے، فرشتے آتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے جہاں فرشتے آتے ہیں وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں، ظلمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جن مساجد میں مدارس ہوتے ہیں، مکاتب ہوتی ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہے، پڑھنا پڑھانا ہو جاتا ہے، مسجدیں آباد ہوتی ہیں، وہاں کا سکون، وہاں کا اطمینان، وہاں کا چین، وہاں کی برکتیں، وہاں کی رحمتیں، اگر کسی کا دل ٹیڑھا نہ ہو، اگر کسی کا دل مسخ نہ ہو گیا ہو تو اچھی طرح ان کو اندازہ ہوتا ہے، داخل ہوتے اندازہ ہو جاتے ہیں مدرسہ ہے، اور یہاں جو ہے قرآن مجید کی تعلیم ہوتی ہوگی، اچھی طرح خوب اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ اسی فرشتے وہاں گھیر لیتے ہیں، فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں، وہاں سکینہ نازل ہوتی ہے، مسلسل سکون نازل ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے ایسی جگہوں کی قدر کرنی چاہیے اور ان کی حفاظت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھنی چاہیے، اور اس کی خدمت کو جو اپنی سعادت سمجھنی چاہیے، ان مدارس کی خدمت کو، ان اساتذہ کی، ان طلباء کی خدمت کو۔ مجھے یاد آتا ہے قصہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ تو حدیثیں ہیں، یہ قصہ بھی سنیے۔ یہ ایک آدمی تھے، ان کو کھلانے کا بہت شوق تھا، کبھی غریب کو کھلاتے، کبھی بیوہ کو کھلاتے، کبھی اس کو کبھی اس کو۔ ایک مطلب حضور خواب میں آئے، خواب میں آ کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی تم سب کو کھلاتے ہو، میری دعوت ہی نہیں کرتے، ساری دنیا کو کھلاتے ہو، مجھے نہیں کھلاتے۔ تو انہوں نے خواب میں پوچھا حضور آپ کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ مدرسے کے بچوں کو کھلاؤ، یہ میرے مہمان ہیں، ان کو کھلانا یہ مجھے کھلانے کے مترادف ہے، اسی لیے ان کو مہمانان رسول کہا جاتا ہے۔ اصحاب صفہ یہ وہ مرکز ہے، یہ سارے مدارس اسی کی برانچز ہیں، یہ سارے مدارس جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں یہ اسی صفہ جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدرسہ تھا، جہاں صحابہ پڑھتے تھے، پڑھایا جاتا تھا، قرآن یاد کرتے تھے، قرآن مجید کی تفسیر پڑھائی جاتی تھی، یہ اسی کی شاخیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کی صبح تک اس کو آباد رکھیں گے، حضور اللہ کا وعدہ ہے، حضور کا وعدہ ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں حسب معمول وہی اعلان ہے، تیاریاں فرمائے کہ یہ جلسہ ہو، اللہ تعالیٰ ہر قسم کی رکاوٹوں سے محفوظ فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ اس جلسے کو آسان فرمائے، اللہ اس جلسے کو بابرکت فرمائے، ہر قسم کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور سب کے حق میں مبارک فرمائے، اللہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اسے آنے والے ہر فرد کے حق میں مفید فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے کمزوروں کی، اللہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائے۔ جو لوگ اس کی خدمت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ہر طرح کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اللہ بہتر جانتے ہیں، سب کوشش کر رہے ہیں ماشاءاللہ، یہ خوشی کا ماحول ہے اور جو ہے اور سب ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، اس حفاظ کی محبت کا اور ان کی خدمت کا، مدرسوں کی، مسجدوں کی، دین کی خدمت کا اللہ تعالیٰ بہترین صلہ ہمیں عطا فرمائے۔ یہ زندگی کا قیمتی سرمایہ ہے، یہی چیزیں تو مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں۔ لہذا آپ حضرات، سب سے زیادہ آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات دعا فرمائیں۔ یہ جلسہ ہوگا 16 دسمبر کو ہفتے کے دن، اور چونکہ جلسے کا پروگرام ذرا یہ ہے، چونکہ تقریباً 100 سے زیادہ بچے ہیں جن کی دستار بندی ہونا ہے، جن پر آپ کی محنت لگی ہے، جن کے لیے آپ نے دعائیں کی ہیں اور جن پر آپ کا پیسہ لگا ہے، آپ کی قربانی لگی ہے، یہ سب نے ہم سب نے مل کر کے جو ہے یہ سب کا کارنامہ ہے۔ ہمارے حضرت اکبر تشریف لائے تھے ایک بچے کے قرآن مجید کے ختم کے موقع پر، ایک عجیب بات فرمائی حضرت نے ہمارے، یہ فرمایا تھا کہ محلے کے ذمہ داروں نے مل کر کروڑوں روپے خرچ کر کے ایک مدرسہ بنایا اور پھر اس کے بعد مدرسہ بن گیا، پھر اساتذہ کمیٹی کے ذمہ دار احباب محلے والوں نے سب نے مل کر ایک حافظ تیار کیا۔ کتنے؟ ایک حافظ۔ اس کے بعد ایسے حالات ہوئے کہ مدرسہ بند ہو گیا، تو ہمارے حضرت نے فرمایا تھا کہ اس مدرسے کے قائم کرنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بچے کو حافظ بنانے کے لیے بھی مدرسہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ مدرسہ یہاں سے تو سینکڑوں حفاظ 40 45 50 سال سے ماشاءاللہ ملک کے مختلف کونوں میں کام کر رہے ہیں۔ آئیں گے آپ دیکھیے، یہ تو سننے کا موقع بھی ہے، جب آپ آئیں گے دیکھنے کا بھی موقع ہے، دیکھنے کا۔ اللہ تعالیٰ نظر بس سے اس کی حفاظت فرمائے اور یہاں سے دین کا ہر شعبہ زندہ ہو، اللہ تعالیٰ ایسے فیصلے فرمائے، دور تک دیر تک یہاں کا فیض جاری و ساری رہے۔ اللہ ہر قسم کے انتشار سے، ہر قسم کے جو ہے وہ چھوٹے بڑے جو ہے خلفشار سے، ظاہری باطنی بیرونی و خارجی انتشار سے اللہ اس جلسے کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو جو ہے خوشگوار ماحول بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے کا ادب، احترام، ایک دوسرے کی جذبات، ایک دوسرے کی خدمت کا ایک ماحول بنا کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے بڑے جلسوں کے موقع پر کوئی کسی کو بول دیا، کوئی کسی کو جو ہے کچھ سنا دیا، ایسے موقع آتے رہتے ہیں، اس لیے ایسا ماحول نہ پیدا کیا جائے بلکہ خوشی کا ایک خوشگوار ماحول بنا کر رکھنے کی کوشش کی جائے۔ شیطان ایڑی چوٹی کا زور لگا رکھا ہے، وہ نہیں دیکھ سکتا یہ قرآن مجید کی محنت کو، یہ مدارس کے آباد ہونے کو اور یہ اکابرین کی آمد کو یہ شیطان نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، روح کا، ہمارے روح کا سب سے بڑا دشمن یہ شیطان ہے۔ اس کے منصوبے کو کامیاب ہونے نہ دیجیے، اس کے منصوبے کو کامیاب ہونے نہ دیجیے، اسے کسی قسم کا کوئی انتشار پیدا کرنے کے لیے کوئی موقع اسے راہ نہ دیجیے۔ یہ خوشی کا، ایک عزت کا، ایک احترام کا، ایک ادب کا ماحول بنا کر رکھیے۔ ہم سب میزبان ہیں، آنے والے اکابر یہ مہمان ہیں۔ بعض اکابر اس میں ایسے ہیں جن کی بات پوری دنیا میں سنی جاتی ہے، اس لیے بڑے ادب کا اعلیٰ مقام ہے یہ، اور ان کے لیے دعائیں کرنے کی ضرورت ہے کہ ماحول بھی اچھا رہے، موسم بھی اچھا رہے، صحتیں بھی اچھی رہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، طلباء آئے شروع سے آخر تک اللہ مکمل عافیت کا معاملہ فرمائے، ایک لمحے کے لیے بھی کوئی بے عافیت کا معاملہ نہ ہو اور بلکہ کم عافیت بھی نہ ہو، 100% عافیت کے ساتھ 100% جو ہے وہ خوشی کے ساتھ یہ جلسہ شروع ہو اور دعا تک پورے مکمل اطمینان کے ساتھ یہ جلسہ چلتے رہے اور جو ہے یہ پورے اکابر جو آ رہے
ان کی خدمت کرنے کا ایک بڑا عجیب موقع ہے. مہمان بھی آئیں گے دور دور سے, ملک کے, شہر کے, ریاست کے مختلف اضلاع سے, اس لیے کہ ریاست کے مختلف اضلاع میں ہمارے یہاں کے پڑھے ہوئے طلباء ہیں, کام کر رہے ہیں. وہاں سے بیجاپور سے لے کر بیلگام, پھر اس کے بعد کشتگی, داؤنگرا, شیموگا, میسور, رام نگرم, بنگلور, بنگال, بہار, یو پی, اس پورے اضلاع میں, جھارکھنڈ, سب جگہ ہمارے طلباء ہیں. ابھی 1 سال 1.5 سال پہلے ہم نے طلباء کو بلایا تھا, 140 کے قریب طلباء آئے تھے. یہ سب ہماری سب کی محنتوں کا یہ صلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے. دنیا کمانے میں, جمانے میں لگی ہوئی ہے. ایسی اس فتنوں کے دور میں دین کی مبارک محنت, ایک طرف خانقاہوں کا سلسلہ, مدارس کا, مکاتب کا, دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. اللہ ان تمام سلسلوں کو قیامت کی صبح تک جاری و ساری رکھے. ہر دشمن کے ہر منصوبے کو اللہ مٹی میں ملا دے. جو لوگ اس جلسے کا تعاون کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کو آباد رکھے. اللہ ان کے ایمان میں, علم و عمل میں, ظاہر و باطن میں, اللہ ان کی نسلوں میں, صحت میں, کاروبار میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. لیکن آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہے جلسہ شروع ہو جائے گا 3:30 بجے ہفتے کے دن. اس لیے محلے کے یہ ہمارے گھر کی شادی ہے. اب ایسا یہ نہ سمجھے کہ یہ جلسہ کمیٹی والوں کا ہے, اور یہ جلسہ صدر صاحب کا ہے. اور یہ بے شک صدر صاحب کی محنت روز اول سے ہے. سارا جو کچھ ہوا ہے ہم کو بھی ملے گا. اس کے بانیوں میں, اس کی اینٹ رکھنے میں جو لوگ شریک ہیں اس میں سے میرے خیال کو اکثر افراد اب قبر میں سو رہے ہیں, ان کو بھی جائے گا, ہم کو بھی ملے گا, ان کو بھی جائے گا. ان کا بہت بڑا حصہ ہے, قربانیاں ان کی ہے. یہ صدر صاحب کا جلسہ ہے, کمیٹی والوں کا جلسہ ہے, اور یہ مفتی صاحب کا جلسہ ہے, مدرسے والوں کا نہیں. یہ محلے کے ایک فرد کا جلسہ ہے. یہ ہم سب کے گھر کی شادی ہے. اس میں سب کو شریک ہونا ہے, اور صبح سے شریک ہونا ہے. کیا اپنے بیٹے کی شادی میں کھانا کھلاتے وقت آؤ گے؟ یہ 1 مہینہ پہلے سے الرٹ رہتے ہو. لہذا جلسہ شروع ہو جائے گا ظہر کے بعد 3:30 بجے, اس لیے کہ لمبا پروگرام ہے. مغرب تک 50% پروگرام سے نمٹ جانا ہے. یہی مشورے میں طے بھی ہوا ہے. مغرب کے بعد بہت مختصر پروگرام ہوگا. آنے والے مہمانوں کو خطابات کا موقع دیا جائے گا. ہم سنیں گے کس کی زبان سے اللہ تعالیٰ کیا اسی کانٹیکٹ کی بات جاری کر دے جو ہماری ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہوتا ہے کوئی مخلص, ہوتا ہے کوئی باادب, ہوتا جس کے دل میں طلب ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہدایت کی گفتگو اکابرین کے زبان پر جاری فرما دیتے ہیں, اور سارے لوگ جو ہے اس کی اس تقریر سے مستفید ہوتے ہیں, فائدہ اٹھاتے ہیں. لہذا 3:30 بجے جلسہ شروع ہو جائے گا. آپ حضرات شروع سے شریک رہیں گے, ہمیں ہمت ملے گی, ہمیں حوصلہ ملے گا. شریک رہیے. عصر کے بعد بھی ایک مجلس ہوگی مغرب تک, اور پھر آپ کے چائے کا انتظام بھی, آپ چائے کی فکر نہ کریں. کمیٹی کی ذمہ دار احباب نے پورے منصوبے کے ساتھ اس جلسے کا نظام بنایا ہے. پورے 24 گھنٹے الرٹ ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, نظام ترتیب پوری بن رہی ہے, اور ساری ترتیب ذمہ داروں کے سامنے لائی جائے گی آج. اس کے بعد مغرب کے بعد جو ہے قرات نعت ہوگی, 2 بچوں کا مختصر پروگرام ہوگا. اس کے بعد آنے والے اکابر کو ہم دیکھیں گے, سنیں گے. دستار بندی کا وہ خوشنما روح پرور منظر جس کو ہم 10 سالوں سے جس کا انتظار کر رہے تھے, ہم سب دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ تو ابھی ابتدا ہے. اس کے بعد ابھی کام بہت باقی ہے, یہاں جن بزرگوں نے اس بنگلور میں اور اس کرناٹک پوری ریاست میں کام کی جو بنیادیں رکھی تھی, اس کا ابھی 20-30% کام ہوا ہے. ابھی 70% کام باقی ہے. اس کو آگے بڑھانے کی بہت ضرورت ہے. اس پر پھر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. اور پھر یہ ہمارے 2 ویلر ڈیلرز ہیں, ہمارے مسجد کے اطراف یہ دکان ہے, ان سے بھی میری بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ حضرات بھی اس دن جو ہے دکان بند کر دے, اور پھر ہمارے اس مشن میں شریک ہو, اس جلسے میں. اور پھر جو آنے والے مہمانوں کا پرتباک استقبال کیا جائے کہ ان خوش ہو جائے. جب آدمی خوش ہو جاتا ہے نا, جب آپ کسی کو خوش کر دیتے ہیں تو پھر آدمی سوچتا ہے کہ میں اسے کیسا فائدہ پہنچا سکتا ہوں, میں اسے کیا نفع پہنچا سکتا ہوں. آنے والوں کے دل کو خوش کرنا ہی ان سے فائدہ اٹھانے کا سب سے طاقتور ذریعہ ہے. اس بات کو یاد رکھیے. تو پھر اور جو 2 ویلر ڈیلرز ہیں ان کی دکانیں ماشاءاللہ
80 से 90 दुकान है, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी उस दिन दुकान बंद कर दे, हमारे जलसे में शुरू ही से शरीक रहे। बाकी इंशाअल्लाह कोई ज़रूरत पड़ी तो ऐलान किया जाएगा, क्योंकि जुमा के दिन एक बहुत बड़ा मजमा जो है खुद ब खुद आ जाता है, उनके सामने इस बात का आना ज़रूरी है। कोई महल्ले का ऐसा फर्द नहीं रहना चाहिए जिसको इसकी इत्तला ना हो। इश्तिहारात लगे हैं और लगेंगे, दावतनामे पहुंचाए जाएंगे, पूरे 35 मसाजिद में ऐलान होगा, अखबार में भी ऐलान आएगा। अल्लाह ताला इसकी मेहनत करने वालों को अल्लाह ताला उनको दुनिया आखिरत में अपना शान भरपूर सिला अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।